آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی، لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. میرے عزیزو، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا، 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان نہیں ہے تو کیا ہے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے تو پھر کیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا. پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے.